بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندلا۔ 6 مارچ ہے سال 2022۔ وزیر اعظم عمران خان نے میلسی جلسہ میں آج بڑی جارحانہ گفتگو کی ہے۔ کپتان نے 4 کے ٹولے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ امریکہ اور مغرب کو بھی للکارا ہے۔ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی تحریک عدم اعتماد کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ آج کی اس گفتگو کے عام نکات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے ایک تو خوشخبری سنائی کہ جنوبی پنجاب کے لیے جو بجٹ ہم نے رکھا تھا وہ 200 ارب روپے کا تھا، لیکن اب ہم اس کو 500 ارب روپے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے نام پر سیاست کرتی رہی ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے شاہ محمود قریشی خط لکھ چکے ہیں، اپوزیشن لیڈر نے اور بلاول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے، لہذا اس حوالے سے چونکہ آئین کے اندر ترمیم کرنی ہوتی ہے تو آئینی ترمیم لے کر ہم اسمبلی میں آ رہے ہیں۔ اب جنوبی پنجاب کے لوگوں نے دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کس طرح منافقت کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر نے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا آج اعلان کیا ہے اور آئینی ترمیم لانے کا یہ اناؤنسمنٹ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی حکومت کی کچھ شروع میں کارکردگی بیان کی کہ کسانوں کو ہماری حکومت کے اندر بہتر پیسہ ملا ہے۔ یوریا کھاد پہلے شارٹیج تھی لیکن اب نہیں ہوگی۔ چائنا سے 1 لاکھ ٹن ہم مزید جو ہے وہ چند دنوں کے اندر یوریا کھاد آنے والی ہے۔ پوری دنیا میں مہنگائی تھی، ملک دیوالیہ تھا، کرونا کی وبا آئی، پھر مہنگائی نے آڑے ہاتھوں لیا اور پوری دنیا میں جو مہنگائی ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ جو روٹین کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں یقینی طور پر اس کے باوجود انہوں نے بتایا کہ چونکہ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوا تو ہم نے اس کا انسینٹو عوام کو دیا ہے، یعنی ٹیکس جو دیا گیا ہے اس کا پیسہ عوام پر خرچ کیا ہے۔ 10 روپے پیٹرول ڈیزل اور اس کے ساتھ ہی 5 روپے یونٹ بجلی کے اندر پرائسز میں کمی کی ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ لندن کے اندر ایک بگوڑا ہے اور اس کا پیسہ جس دن واپس لاؤں گا تو پھر ہم ضرور پیٹرول اور ڈیزل آدھی پرائس پر دیں گے۔ اب آزاد خارجہ پالیسی پر آج وزیر اعظم نے بڑی عام گفتگو کی ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو میں نے ابھی چیک کیا، چونکہ گزشتہ روز جو ٹویٹ تھے ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم اپوزیشن جماعتوں کے پیچھے جو سازشیں ہیں ان پر بات کریں گے اور اس کے اندر جو فارن ایلیمنٹ ہے اس پر بھی بات ہوگی، لیکن یقیناً وزیر اعظم کو روکا گیا ہے، ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے، چونکہ معاملات اس طرح کے ہیں جس کے اندر ملک کی سلامتی اور پاکستان کی جو معاملات ہیں وہ ہیں۔ یقیناً اس پر وزیر اعظم نے زیادہ گفتگو نہیں کی کہ اپوزیشن تحریک کے پیچھے دراصل جو ہے موٹو کوئی بیرونی ایلیمنٹ ہے یا اور چیزیں بھی ہیں۔ موٹو تو انہوں نے بتایا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے کچھ 1-2 مرتبہ جو پی ٹی وی کوریج کر رہا تھا اور باقی چینلز وہاں پر موجود تھے تو وہاں پر آواز کو میوٹ بھی کیا گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک خارجہ پالیسی کے تناظر کے اندر یقیناً وہ دیکھا گیا ہوگا کہ یہ الفاظ ٹی وی پر نشر نہیں ہونے چاہیے، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس پر ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے وزیر اعظم نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے، میں اور میری جنریشن آزاد پاکستان کے اندر پیدا ہوئے، لیکن نہ تو عمران خان کبھی جھکا ہے نہ جھکے گا جب تک میرے جسم میں خون ہے۔ میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا اور پاکستان کو جھکنے بھی نہیں دوں گا۔ یورپی یونین کے سفیروں کا انہوں نے ذکر کیا، جو چند دن پہلے میں نے ویڈیو کے اندر بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی تھی کہ یورپی ممالک کے سفیروں نے ایک خط لکھا ہے حکومت کو جس کے اندر کہا گیا ہے کہ آپ رشیا کے جو حالیہ اٹیک ہے یوکرین پر اس کی مذمت کریں، اور جس طرح یو این سیکورٹی کونسل کے اندر سلامتی کونسل کے اندر آپ کو علم ہے پچھلے دنوں ووٹنگ بھی ہوئی ہے اور روس سے ڈیمانڈ کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے، اس کے اندر بھی پاکستان ان 35 ممالک میں شامل ہے جو نیوٹرل رہے ہیں، جنہوں نے کوئی اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ اور مغربی ممالک کے سفیروں نے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی یہ جو کوشش کی ہے، آج عوامی مجمع کے اندر وزیر اعظم نے ان کو جواب دیا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ہمیں تو یہ کہا ہے، لیکن بھارت نے جب کشمیر پر ناجائز طور پر اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کی قراردادوں کو پاؤں کے تلے روند کر انہوں نے قبضہ کیا، کرفیو لگایا، اس پر کیا آپ نے خط لکھا تھا؟ اور پھر ابھی آپ ہمیں اس معاملے پر خط لکھ رہے ہیں چونکہ ہم نیوٹرل ہیں۔ تو انڈیا بھی تو نیوٹرل تھا، اس نے بھی تو ووٹ نہیں دیا روس کے خلاف اور وہ خاموش رہا، تو کیا آپ کی جرت ہوئی ہے کہ انڈیا کو بھی خط لکھیں؟
تو آپ نے ہمیں یہ غلامی والا رویہ بنایا ہوا ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ اتنی ان کے حوصلے کیوں بڑھے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف ہو، زرداری ہو، یہ سارے ہم نے اس وار آن ٹیرر کے اندر حصہ لیا، لیکن ہماری بجائے اس کے کہ خدمات کا اعتراف کیا جاتا، 80,000 پاکستانیوں کی جانیں گئی، قبائلی علاقہ جو ہے وہ اجڑ گیا، 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی، 100 ارب ڈالر سے زائد ہمارا اس کے اندر نقصان ہوا، بجائے اس کے کہ ہمیں اپریشیٹ کیا جاتا، لیکن ڈو مور کے مطالبات کیے گئے۔ پھر 2008 سے 18 تک ڈرون حملے، 400 ڈرون حملہ ہوا انہوں نے بتایا، اور چند اس سے پہلے مشرف دور کے اندر 10 حملے ہوئے تھے۔ تو یہ چونکہ عوام کو بتاتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس ڈرون حملوں کے خلاف ہیں، لیکن اندر خاتے امریکہ ڈرون حملے کر رہا تھا، تو وزیر اعظم نے کہا یہ کیوں امریکہ کے سامنے اور مغربی طاقتوں کے سامنے بچے ہوئے تھے، چونکہ ان کی جائیدادیں بیرون ملک ہیں، نواز شریف کا بیٹے ادھر ہیں، اولادیں ادھر ہیں، جائیدادیں ادھر ہیں، چھٹیاں ادھر ہیں، علاج ان کے ادھر ہیں، زرداری کا بھی پیسہ باہر ہے، سرے محل سوئٹزرلینڈ، ساری چیزیں۔ تو یہ ڈرتے ہیں کہ جس طرح اب رشیا کے جو بزنس مین ہیں، ان کی جس طریقے سے انہوں نے پیسے ہڑپ کر لیے ہیں، جائیدادیں منجمد کر دی ہیں مغربی ممالک نے، ان کی بھی ہو جائیں گی۔ تو یہی وجہ ہے یہاں ڈرون اٹیکس ہوئے۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ اگر اب جو ہے جب سے میری حکومت آئی ہے کوئی ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا، اور اگر کوئی ملک جو ہے جارحیت کرے گا اور ڈرون حملہ اگر کوئی کرے گا تو میں پاکستان ایئر فورس کو حکم دوں گا کہ آپ ان کا ڈرون جو ہے وہ مار گرائیے، اور اب یہ پاکستان کی سالمیت جو ہے اس پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ یہ ایک بڑا ہی عام بیان تھا، اور اس کے بعد میوٹ ہو گئی آواز بھی تھوڑا سا، تاکہ زیادہ ہی اوور نہ ہو جائے۔ وزیر اعظم کا جو خطاب ہے نیٹو ممالک پر، انہوں نے کہا کہ جنگ ہارنے کا ہم پر ملبہ ڈالا گیا، اس کے جھکنے والی قوم عظیم نہیں بنتی، کسی کیمپ میں ہم نہیں ہیں، ہم امریکہ ہو، یورپی ممالک ہوں، اور چائنا، رشیا ہو، سب سے برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ روس یوکرین جنگ کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ مہنگائی چونکہ اس کی وجہ سے گیس ہر چیز مہنگی ہوئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر آج انہوں نے جو خاص طور پر گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو یہ دیکھو کہ یہ لوگ جو تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، میری حکومت گرانا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہیں کون؟ 4 لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ پہلے انہوں نے کہا وہ بگوڑا مجرم نواز شریف، جو سزا یافتہ ہوتے ہوئے لندن ڈرامہ کر کے بھاگ گیا، اور وہ سزا اس کو سپریم کورٹ نے سزا دی، اور پھر اس نے ایکٹنگ کی اور وہ چلا گیا۔ ملک کا 3 مرتبہ کا وزیر اعظم، اربوں کا محل ہے، پاکستانی بیٹے اس کے کہتے ہیں ہم شہری نہیں ہیں۔ تو یہ یہاں پر صرف اقتدار کے لیے آتے ہیں، پیسے انہوں نے چوری کیے ہوئے ہیں، جائیدادیں انہوں نے باہر بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ بندہ جو ہے جھوٹ بولنے والا، پہلے سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہوا، سعودی عرب میں رہا، پھر اس کو جو ہے وہ پاکستان آیا، مان نہیں رہا تھا، مسلسل جھوٹ جو ہے ان کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرا بندہ ہے شہباز شریف۔ اب دیکھیے 16 ارب روپے کے مقدمات ہیں، نوکروں اور کلرکوں کے نام پر جائیدادیں نکل رہی ہیں، اور اس کے اندر اکاؤنٹس میں پیسہ ہو رہا ہے، منی لانڈرنگ ہے، چپڑاسی مقصود 4 ارب روپے تقریباً اس کے اکاؤنٹ سے برآمد ہو رہے ہیں، وہ بھی یہاں نہیں ہے، اس کا بیٹا بھی بھاگا ہوا ہے۔ اب یہ شہباز شریف جو ہے یہ اپنی لوٹ مار کا جواب دینے کی بجائے، چونکہ اس کو پتا ہے میں نے گرفتار ہونا ہے، میں پھنس گیا ہوں، میرے خلاف کیس آگے بڑھے گا، تو اب اس کو بھی جلدی ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہے۔ زرداری کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا، بے نظیر بھٹو کا جب دور آیا تو کس طرح یہ مسٹر 10% اس کو لکھا گیا، تمام اخبارات نے اور بڑے بڑی کتابیں ان کی نواز شریف اور زرداری کی چوریوں اور ڈکیٹیوں پر لکھی گئی۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر جو پیسہ ہے وہ پاکستان کو ملنے لگا تھا، اور ساتھ ہی جو انہوں نے دولت لوٹی ہوئی تھی، یہاں پر سرے محل تھا لندن کے اندر، یہ تمام پیسہ پاکستان میں ملنا تھا، لیکن مشرف نے ان کو NRO دیا، اور وہ سارا پیسہ جو ہے وہ ہڑپ کر گئے۔ فضل الرحمان پر انہوں نے فضلو جو ہے وہ مخاطب کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہے وہ کمزور کرتی ہیں موقف کو۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ڈیزل جو ہے اس کے پرمٹ بیچ کر یہ پیسے بناتا رہا، بلیک میل کرتا ہے، مدرسوں کے لڑکوں کو استعمال کرتا ہے، تمہارے ڈاکوؤں کے ٹولے میں وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی سازش، اس نے کہا کہ میں یہودیوں کی سازش جو ہے وہ یہاں پر پروموٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں تو دیکھنی چاہیے کہ آپ 4 ڈاکوؤں کے ہوتے ہوئے اور لوٹ مار کے ہوتے ہوئے کیا یہودیوں کو یہاں سازش کرنے کی ضرورت ہے؟ 2008 سے لے کر 10 تک 4 گنا قرضوں کے اندر اضافہ ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ مولانا میری اور آپ کی عمر ایک جیسی ہے، اب آپ کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس طرح اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کا جو چوری والا واقعہ ہے، یعنی ان کے نام سے کہ حضور نے فرمایا اگر میری
جو معذرت چاہتا ہوں الفاظ جو ہے کئی دفعہ ایسے بن جاتے ہیں، یعنی فاطمہ نامی ایک خاتون کی چوری تھی، تو حضور نے فرمایا اگر میری ماں یعنی میری جو بیٹی ہے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ اگر وہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے مثال دی کہ سب قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ پھر میڈیا کے اندر وہ اینکرز، وہ ٹی وی چینل جو مسلسل غلط پراپیگنڈا کر رہے ہیں، ڈاکوؤں کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، چوروں کی کرپشن پر بات کرنے کی بجائے حکومت کی تھوڑی چیز کو بھی بڑھا کر پیش کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ آپ بھی دیکھو، کیا آپ اپنے بچوں کو نواز شریف زرداری اور شہباز شریف بنانا چاہتے ہیں؟ آپ چور بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تقریر مغرب کا، تو یہ مغرب میں اس طرح کرپشن کیسے دوں؟ تو کوئی بھی جو ہے وہ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ ان کو جو ہے وہ آگے کر رہے ہیں۔ آخر میں جو وزیر اعظم نے پیغام دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 25 سال میں نے جد و جہد کی ہے، استقامت کے ساتھ کی ہے، جب تک زندہ ہوں میں آپ کا مقابلہ کروں گا اور میری پوری تیاری ہے، جو کرنا ہے کر لو، میں کھڑا ہوں، عدم اعتماد کرنی ہے کرو۔ اور انہوں نے ایک آخری جو جملہ بولا ہے، ایک سوال آگے رکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کیا آپ تیار ہیں اپوزیشن والوں؟ جو تحریک عدم اعتماد جب آپ کی ناکام ہوگی تو میں آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، یہ ذرا آپ کو میں بتاؤں گا۔ اور یہ یقینی طور پر یہ وزیر اعظم نے بات تو کی ہے، لیکن اداروں کے ذریعے سزا ہونی ہوتی ہے، اور اگر ہمارے معزز عدلیہ اور پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ، نیب، FIA اگر وہ اسی طریقے سے مظاہرہ کریں گے تو پھر یہ ٹولے تو آگے نمودار ہوتے رہیں گے۔ تو ایک جارحانہ گفتگو تھی، لیکن یقیناً جس طرح کچھ سازشوں سے پردے اٹھانے تھے، وزیر اعظم نے یقینی طور پر ملک کے مفاد کے اندر اور کچھ چیزیں یقیناً ڈسکس ہوئی ہوں گی، ان چیزوں کو زیادہ آج اس کے اندر بیان نہیں کیا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ایک چیز بتا دوں کہ جلسے کے اندر آج ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ موجود تھے، بڑا جوش و خروش تھا، اور لوگ دور دور سے دیہاتوں سے وہاں چل کر آئے۔ اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکا، لیکن ایک اچھا مجمع تھا۔ منڈی بہاؤالدین جلسے کے بعد یہ دوسرا عوامی جلسہ تھا، اور یہ بھی ایک چھوٹا ضلع ہے زہرہ وہاڑی، اس کی تحصیل میلسی کے اندر یہ پروگرام رکھا گیا، تو اچھا ایک امیج جو ہے اس سے بلڈ ہوا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔